الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی عز و شرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا سب کا خالق اور ہمارا سب کا مالک ہے. وہی اللہ ہے جس کے حکم سے یہ دنیا چل رہی ہے اور وہی اللہ ہے جس کے حکم کے آنے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. محترم حضرات و خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 جگہ کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. ویسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں تلاوت کرنا مقصود تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف 2 آیتوں پر اکتفا کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہر قسم کے لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے، چاہے وہ اس کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ اس کے خلاف کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں، چاہے وہ اس کی باتوں کا انکار کرنے والے ہوں. ہر قسم کے مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. لیکن ان تمام اقوام میں جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا اور اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا جاتا ہے، آج اس کا عالم، آج اس کا حال، چاہے وہ قومی طور پر ہو،
चाहे वो बैन अल अक़वामी तौर पर हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हालात के हिसाब से हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर के हालात के हिसाब से हो, हर जगह इस दीन पर चलने वाला या इस दीन पर अमल करने वाला या इस दीन को अपना दीन समझने वाला हर जगह हैरान और परेशान है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। देखिए, दुनिया में कोई इंसान आता है तो कोई चला जाता है। जब कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसका जाना हर हाल में लाजिम है। जैसे वो आया वैसे ही उसको एक ना एक दिन यहाँ से छोड़कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि किसी एक फर्द को पैदा करके मैंने क़यामत तक के लिए नहीं बचाया या क़यामत तक के लिए मैंने उसको दुनिया में बाकी नहीं रखा, बल्कि मैंने एक उम्मत को पैदा किया। उस उम्मत का काम क्या है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उस उम्मत का काम यह है कि वो उम्मत गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को गलत रास्ते से रोके, वो उम्मत गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को रोके, खुद भी रुके और दूसरों को भी रुकाए, और फिर वो अच्छे काम करने का हुक्म दे, खुद भी करे और दूसरों को भी अच्छे काम करने का हुक्म दे। हो सकता है, और ये उसूल भी है दुनिया का, कि कोई फर्द पैदा होता है और उसका वक्त खत्म होने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो तालीमात, वो दीन, जिस दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत को पैदा किया, वो दीन कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस दुनिया को लोग मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल कर कर, मुख्तलिफ वसाइल के जरिए इस दीन को बर्बाद करना चाहते हैं, इस दीन को दुनिया से मलियामेट कर देना चाहते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में, यानी इस दुनिया को उस वक्त खत्म नहीं करता जब तक इस दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया का नाम लेने वाला मौजूद हो। मोहतरम हज़रात, इससे क्या बात मालूम हुई? इससे बात मालूम हुई कि दुनिया में लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया क़यामत तक रहने वाली है। इसका काम क्या है? कुरान मजीद इशारा करता है, जो दीन को बुझाने के बाद, दीन को खत्म करने के बाद, या दीन को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंकने के बाद जहां की जाती है, कुरान मजीद उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ताला ने साफ कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि इस दीन को लोग खत्म करना चाहते हैं। याद रखिए, ये दीन कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल हम लोगों के सामने रखी, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल रखकर ये बताया कि देखो, दुनिया का ये उसूल है कि कोई एक जालिम आता है तो उस जालिम के बदले कोई और पैदा होगा, वो जालिम खत्म हुआ तो कोई और जालिम पैदा होगा। ये दुनिया जालिमों से कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जालिम के जुल्म में हम तब कर एक जगह बैठ जाएं। अल्लाह ताला ने कहा कि क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगरों के दरमियान जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में जादूगर जब हार गए, हारने के बाद जब वो सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने, जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, उन लोगों ने फिरौन को उकसाया, उन लोगों ने फिरौन से कहा, उन लोगों ने फिरौन को वरगा लाया, उन लोगों ने फिरौन के गुस्से को और ज्यादा किया। कहा अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फिल अर्ज़, कि क्या तुम मूसा को और उसकी कौम को इसी तरीके से जमीन में फसाद बर्पा करने के लिए छोड़ दोगे? तो फिरौन ने कहा मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, मैं उनके बेटों को खत्म कर दूंगा और उनकी औरतों को जिंदा रखूंगा अपने पास लौंडी बनाकर। अल्लाह ताला ने कहा, और उसी के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि व इन्ना फ़ौक़हुम क़ादिरून, और मैं उन पर इतना कहर बर्पा करूंगा, इतना कहर बर्पा करूंगा कि वो दुनिया में रहने के लायक नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद जब इतना जुल्म व सितम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर हुआ,
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے کہو، کیا کہو؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کوئی اور جگہ نہیں، مدد طلب کرنے کی کوئی اور جگہ دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کے دربار کے، سوائے اللہ کے دربار کے کسی اور دربار سے مدد کی امید مت لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، کیونکہ ظالم کا ظلم جب کسی پر پڑتا ہے تو مظلوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ پلٹ کر جواب دینے کے بجائے وہ اپنے ظلم کو برداشت کرے، صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، کسی فرعون کی یا اس جیسے کسی اور فرعون کی یا اس زمانے کے فرعون کی زمین نہیں ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا بادشاہ، اپنی زمین کی بادشاہت، اپنی زمین کی خلافت، اپنی زمین کو چلانے کا نظم کسی کے اپنے بندوں میں سے کسی کے بھی حوالے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یورثها من یشاء من عبادی، لیکن یاد رکھیے انجام کس کا بہتر ہوگا، انجام کس کا ہوگا، انجام کس کے حق میں ہوگا؟ انجام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعاقبۃ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ایسے مسائل، دنیا میں جب ہم موجود ہیں، دنیا میں اب جب ہم رات دن گزار رہے ہیں تو یہاں پر ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی حال میں 3-4 ایسے بڑے بڑے مسائل ہمارے ساتھ پیش آئے، ابھی وہ زخم سوکھنے بھی نہیں پائے تھے، ایک نیا زخم ہم کو پھر ملا 2 دن پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھلٹ کرتے رہیں گے، کبھی ظالم کو ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا ہوا دیں گے، کبھی مظلوم کو طاقت دیں گے، کبھی ظالم کو ظلم کرنے کا ہم موقع دیں گے، کبھی مظلوم کی ہم غائبانہ مدد کریں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنیا کا نظم اسی طریقے سے ہم الٹ پلٹ کر چلاتے رہیں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے ایسے وقت میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم آپے سے باہر نہ ہو۔ ایسے وقت میں تمہارا کام کیا ہے؟ ایسے وقت میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے صبر کو اپنے دامن سے نکلنے مت دو۔ تو ہم اپنے صبر کو اپنے دامن سے نہ نکالیں، ہم اپنے صبر کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے، کیا کر لو گے؟ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، کیا کر لیں گے؟ اختیار ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، سلطنت ان کے ہاتھ میں، کورٹ کچہری پولیس سب ان کے ہاتھ میں۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اچھائی تم کو پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے خوشی میں اور زیادتی پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم پر جو حالات ہیں، ہم پر جو حالات ہیں، ہم پر جو مصیبتیں ہیں، ہم پر جو مصیبتوں کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ تقوی لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے خلاف جو مشرک، تمہارے خلاف جو بزدل، تمہارے خلاف جو کافر یا تمہارے خلاف اسلام کے خلاف چلنے والے لوگ جو بھی پلاننگ کرتے ہیں، جو بھی منصوبے تیار کرتے ہیں، ان منصوبوں سے تمہارا کوئی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے،
کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ کب؟ جب ہم صبر کریں، جب ہم تقوی کی راہ اختیار کریں۔ اس کے بعد آئیے ذرا ہم آگے چلیں گے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اسلامی تعلیمات ہم کو کیا دینا چاہتی ہیں، اسلامی تعلیم کے ذریعے ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف ہم ذرا دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات معافی کے ساتھ یہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں، اکا دکا جگہوں کو چھوڑ کر، جہاں لوگ پیسے دے کر عالم کو بلا کر درس حدیث درس قرآن سنتے ہیں، لیکن شہر ریدروگ والوں کی خوش قسمتی ہے کہ شہر ریدروگ میں مدرس درس دینے والا بیچارہ انس رضی اللہ عنہ قال، جیسے ہی قال کا لفظ نکلتا ہے صف پوری خالی۔ کیا یہی تربیت ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا دین کے فرائض کس کو معلوم ہے پوری طریقے سے؟ دین کے نوافل کیا ہیں؟ تقرب اللہ کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کے ڈر اور اللہ سے ڈرنے اور خوف کرنے کی کیا کیا طریقے ہیں اور کیا کیا تدبیریں ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جس کی کمی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ایرے غیرے نتھو خیرے سب نے اسلام پر حملہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تحریم میں صحابہ کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ دن ایسا دن ہے اس دن نہ نبی رسوا کیا جائے گا، نہ نبی پر ایمان لائے ہوئے لوگ رسوا کیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت کی باتیں تمہارے پاس آ گئیں، ہدایت کا راستہ تم کو دے دیا گیا، ہدایت کی باتیں تم تک پہنچا دی گئی، ہدایت کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی تم کو بتا دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم راستہ بدلو گے، اس کے بعد بھی تم راستہ بھٹکو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وساعت مسیرہ، تم جدھر جانا چاہو جاؤ، ہم ادھر کا راستہ تمہارے لیے ہموار کر دیں گے، لیکن یاد رکھو تمہارا جو راستہ ہے وہ راستہ بڑا ہی خطرناک ہے، ٹہرنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے بڑا ہی برا راستہ ہے۔ آئیے ذرا اسی کی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ایسے انسان پر ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم ذهبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لو انفق احدکم ذهبا، اگر تم ایک پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تم جو ہے اس مد کی مقدار کو یا اس مد کے خرچ کرنے کے برابر ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایسے لوگوں پر، ایسے صحابہ پر اور ایسی بڑی بڑی شخصیات پر، ایسی بڑی بڑی اولو العزم صحابہ پر ہم میں سے وہ محاورہ مشہور ہے، بلکہ شعر بہت مشہور ہے، غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ محترم حضرات، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیمات کی کمی ہے، ہمارے پاس صحابہ کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس اسلامک رولز اور ریگولیشنز کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم
جی رہے ہیں اپنی زندگی، جی رہے ہیں ہم اپنی زندگی، لیکن یاد رکھیے یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے، یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، ورنہ زیادہ دن دور نہیں ہے۔ اب تک بہت سارے مسائل ہمارے خلاف ہوئے، اگر ایسی حالت رہی اور اگلے 2-3 سال میں اور 10 منصب یا 10 پلاننگ اور 10 منصوبے ہمارے خلاف پاس ہو جائیں گے۔ اگر ہماری حالت یہی رہی، ہم میں سے ہی بعض افراد، ہم میں سے ہی بعض لوگ، کوئی بھی مسئلے کو لے لیجیے، آپ ٹرپل طلاق کا مسئلہ لے لیجیے، صحابہ کو گالی دینے کا مسئلہ لے لیجیے، اور پھر اسی طریقے سے ابھی جو حال میں یعنی مطلب ہے کہ 2 دن پہلے جو مسئلہ پیش آیا، جو فیصلہ ہوا لکھنؤ کی عدالت کا، اس مسئلے کو آپ لے لیجئے، ہر جگہ مسلمانوں نے ہوا دی ہے، ہر جگہ مسلمانوں نے ہوا دی ہے، نام نہاد مسلمانوں نے ہوا دی ہے۔ یاد رکھیے آستین کے سانپ ہیں ایسے لوگ آستین کے سانپ ہیں، ہماری صفوں میں بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ اٹھیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن جب اپنی مفاد کی بات آئے گی تو اسلام کے خلاف بھی کام کرنے کو تیار رہیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ لے لیجئے، کوئی بھی مسئلے کو آپ لے لیجئے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ابھی جو حال میں جو پرسوں 30 تاریخ کو جو فیصلہ ہوا، اس میں کیا تھا؟ اس کو ہوا کس نے دی؟ کیا حکومت؟ ہاں قانون اللہ، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیا قانون چلانے والے بھی اندھے ہیں؟ کیا قانون چلانے والے لوگوں کو بھی آنکھ نہیں ہے؟ کیا قانون چلانے والے لوگوں کو دکھتا نہیں ہے؟ جبکہ اسی عدالت نے 3 سال پہلے 4 سال پہلے غالباً یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اتنے افراد ملزم ہیں، اتنے افرادوں نے یعنی ان فردوں نے جرم کیا ہے، لیکن ابھی 2 دن پہلے ایک دم کلین چٹ، ایک دم صاف و شفاف، دودھ کے دھلے ہیں یہ لوگ۔ کتنے لوگوں پر الزام لگا تھا؟ سریندر کمار یادو صاحب نے یہ فیصلہ سنایا۔ کتنے لوگ تھے؟ 40 پر 9 لوگوں پر الزام لگا تھا یا ملزم قرار دیے گئے تھے، اس میں سے تو بہت سارے ختم ہو گئے، لیکن 30 پر تو ابھی باقی ہیں جن کو جو ہے عدالت نے کیا کر دیا؟ کلین چٹ دے دی۔ یاد رکھیے یہ ہمارے لیے حالات بالکل سازگار نہیں ہیں، ہمارے لیے حالات بہت خطرناک ہونے والے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا تو کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اب کریں تو کیا کریں؟ کیا گھر میں بیٹھے رہیں یا پھر بچوں کے ساتھ کو جو ہے کسی ایک جگہ چھوڑ دیں، یا پھر کریں تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے حل ہے، اس کے لیے اسلامک حل ہے، اس کے لیے اسلامی حل موجود ہے۔ سب سے پہلا حل فرائض کی پابندی کریں، سب سے پہلا حل فرائض کی پابندی کریں۔ فرض ہم لوگ صرف کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکات دے دیا، حج کر لیا، ختم فرض۔ فرائض بہت سارے ہیں، فرائض بہت ہیں جس کا علم ہم کو نہیں ہے، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے ان فرائضوں کو عمل کیجئے، ان فرائضوں پر عمل کیجئے، اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیے۔ جب یہ ہو جائے تو دوسرا کام نوافل کی پابندی کریے، نوافل کی پابندی کا اہتمام کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کام ایسے کام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں، ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب اللہ کے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، ان وسائل میں سے، ان ذرائعوں میں سے 2 سب سے اہم ذریعے ہیں، ایک ہے فرائض کی پابندی اور دوسرا ہے نوافل کا اہتمام، اور تیسری چیز ہے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنا۔ تیسرا کام ہے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنا۔ بچہ انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، فلاں ہوگا، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی انجینئر ہے، آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے، آپ کی بیٹی فلاں ہے، ذرا اپنی بیٹی کے تعلق سے یہ بھی تو سوچو کہ میری بیٹی کو فرائض معلوم ہے یا نہیں ہے،
میرے بیٹے کے تعلق سے میں یہ سوچوں کہ میرے بیٹے کو فرائض اور نوافل معلوم بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر آ گیا یہ شعور اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو خود بخود ہم بھی دینی تعلیم سے جڑیں گے اور اپنی اولاد کو بھی جوڑیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کی جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان کی ہیں وہ بہت ساری ہیں لیکن جو گنائی جاتی ہیں 4-5 گنائی جاتی ہیں. اذا حدث کذبا واذا اخلف وعد واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یہ سب چیزیں جو بتائی جاتی ہیں یہ کامن ہیں. ذرا ڈیپتھ میں آپ جائیے, ذرا اس کی گہرائی میں آپ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منافق اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی پھیلانے والا میں ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. قرآن مجید کہتا ہے پارے نمبر 1 میں پہلے رکوع کے دوسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اے لوگوں زمین میں فساد مت پھیلاؤ, آپس میں مت لڑاؤ, آپس میں بھائی کے درمیان اختلاف مت پیدا کرو, آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اس کو جوڑنے کی کوشش کرو, اس کو ختم نہ کرو. اگر یہ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں کہ تم کہا ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں, ہم ان کا بھلا چاہ رہے ہیں. وہ اگر دور رہیں گے تو اپنی جگہ خوش رہے گا یا اپنی جگہ خوش رہے گا, ہم بھلا چاہتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ بھلا نہیں چاہ رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون, وہی لوگ اصل فساد پیدا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار کو گناہوں کی سزا ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. اب وہ جو 2 گناہ ہیں ان 2 گناہوں میں سے ایک گناہ رشتوں کو توڑنا اور دوسرا گناہ ظلم کرنا. یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں ہی بعض لوگوں کو دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بھلائی یا خیر پھیلانے والا سمجھتے ہیں, یہ خیر پھیلانے والے نہیں ہیں بلکہ شر پیدا کرنے والے ہیں, آپس میں دشمنیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں, آپس میں رنجشیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ذرا ان سے بچ کر رہیے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں. کس کے ایجنٹ ہیں؟ کافروں کے ایجنٹ ہیں, کفار کے ایجنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں کافروں کے. کیسے؟ جب اپنی صفوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی ایمان لا لیا, تم جیسے ایمان لا لیا میں بھی ایمان لا لیا. لیکن جب یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون, ایسے مذاق کے لیے ہم ان کو بول دیے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایسی بات ہوئی کہ ہم گویا دین کا اپنے طور پر مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صبر کو ہمارے دامن سے چھڑکنے نہ دے, ہمارے صبر کو ہمارے دامن میں ہی سمیٹ کر رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ ظالم کا ظلم زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے, ظالم کا ظلم زیادہ دن تک ٹکنے والا نہیں ہے, ظالم کا ظلم زیادہ دن تک پنپنے والا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن وہ کھائے گا منہ کی ضرور, اور ایسے کھائے گا کہ پھر وہ وہاں سے پلٹ کر اٹھ کر بھی نہیں آئے گا. اس کی مثال یورپ کو آپ دیکھ لیجئے, اس کی مثال یورپ کو آپ دیکھ لیجئے.
यूरोप एक जमाने में मुस्लिम कंट्री और ऐसी कंट्री या ऐसा देश या ऐसा मुल्क था जहां पर मुसलमान ही मुसलमान आबाद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गैरों ने वहां पर हुकूमत कायम कर ली। नतीजा ये हुआ कि पूरे यूरोप में कहीं भी मुसलमान बाकी नहीं रहे और हत्ता के नौबत यहां तक भी आ गई कि वहां जो है कुरान मजीद भी मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन जालिम का जुल्म कितने दिन चला? ज्यादा दिन नहीं चला। देखते ही देखते जालिम खत्म हो गया और यूरोप के टुकड़े टुकड़े हो गए। कई मुस्लिम ममालिक अब जो इस्लामी हुकूमत के साथ कायम है। तो इन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि हम किसी और को देखने के बजाय हम अपने दामन में झांक कर देख लें कि मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं कितना काबिल हूं, मैं कितना लायक हूं, मैं कहां तक पहुंचा हुआ हूं और मैं कहां आकर ठहरा हूं। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने 40-50 साल तो गुजार लिए। दुनिया कमाने की खातिर रात दिन मैंने एक किया। कभी खुशी मिली, कभी इत्मीनान हुआ? नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम दुनिया के पीछे भागो, दुनिया आगे भागेगी। तुम पीछे भागो, दुनिया आगे आगे भागेगी। नतीजा क्या होगा कि तुम कब्र के घरों में गिर जाओगे। तो मालूम यह हुआ कि हम जिस दुनिया में रहते और बसते हैं, इस दुनिया में बजाय किसी और को बोलने के, बजाय किसी और से इस्तिफसार करने के, बजाय किसी और की गलत फहमियों को या किसी और की गलतियों को टोकने के, या उसको जो है देखकर उसको जो है टोक कर, उसको बताकर उसकी इस्लाह करने के बजाय हम अपनी इस्लाह करें। हर आदमी अगर अपनी इस्लाह की फिक्र करेगा, हर आदमी अगर अपनी इस्लाह की फिक्र करेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी की पूरी उम्मत इंशाअल्लाह सही रास्ते पर आ जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जालिम खत्म होगा और फिर इस्लामी हुकूमत इंशाअल्लाह कायम व दायम होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जब तक रखे ईमान और इस्लाम की हालत में रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो अल्लाह ईमान पर हमारा खातिमा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।